دی نالج پاور چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں؟ وجہ آپ کی خوراک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جانیے وہ 5 اصول جو آپ کو سارا دن چست رکھیں گے اور لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کو آسان بنائیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کے لیے توانائی اور توجہ کا برقرار رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس ویڈیو میں جانیے وہ 5 زبردست ٹپس جو آپ کی خوراک کو عبادت کے لیے موزوں بنائیں گی۔ سحری اور افطار میں کون سی غذائیں کھانی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ساتھ ہی جانیے کس طرح پانی کی کمی، سستی اور تھکاوٹ کو شکست دے کر راتوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے آخری عشرے کو مغفرت اور رحمتوں کا موسم بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ ویڈیوز سے محروم نہ ہوں۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادات یعنی قیام اللیل، تہجد اور اعتکاف کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے خوراک کا صحیح انتظام بہت ضروری ہے۔ آپ کی خوراک ایسی ہو کہ سحری اور افطاری کے بعد سستی محسوس نہ ہو، پیٹ بھاری یا طبیعت میں بوجھل پن کا احساس نہ ہو۔ ناظرین، یہاں کچھ ٹپس دی جا رہی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ اپنا آخری عشرے کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ سحری میں توانائی بخش غذائیں لیں۔ جو کا دلیا، سستے کاربوہائیڈریٹس یا براؤن بریڈ جیسی غذائیں جو آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں انہیں استعمال کریں تاکہ دن بھر توانائی ملتی رہے۔ اس کے علاوہ پروٹین کا استعمال کریں، جیسے انڈے، دہی یا پنیر کو شامل کریں اپنی خوراک میں تاکہ بھوک کم لگے۔ پانی والی سبزیوں کا استعمال کریں، جیسے کھیرا، ٹماٹر یا سلاد کھائیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں۔ افطار میں ہلکی اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ ناظرین، افطار کھجور اور پانی سے کریں۔ سنت کے مطابق کھجور کھائیں اور زیادہ چینی اور تیل والی چیزیں یعنی سموسے اور پکوڑوں وغیرہ سے پرہیز کریں۔ سوپ اور سلاد کا استعمال کریں۔ یخنی والا سوپ اور دال کا شوربہ یا سبزی اور سلاد سے کھانا شروع کریں تاکہ معدہ تیار ہو۔ مرغن غذاؤں سے اجتناب کریں۔ تلی ہوئی یا مسالہ دار چیزیں گیس، اپھارا یا سستی پیدا کر سکتی ہیں۔ کھانے کی مقدار کو کنٹرول کریں۔ ناظرین، افطار میں ایک ہی وقت میں زیادہ کھانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے وقفے سے کھائیں۔ مثلاً افطار کے بعد تھوڑی دیر میں کھانا کھائیں اور وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں۔ اپنے پیٹ کو مکمل طور پر نہ بھریں تاکہ عبادت کے لیے ہلکا پن محسوس ہو۔ پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ افطار سے سحری تک بار بار پانی پیتے رہیں۔ ڈی ہائیڈریشن والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ نمکین، میٹھی یا کافی اور چائے کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ ناظرین، رات کی عبادت سے پہلے تھوڑا سا کھانا کھائیں۔ کھجور، دہی یا خشک میوہ جات کھائیں تاکہ بلڈ شوگر لیول مستحکم رہ سکے۔ کیفین اور میٹھے مشروبات سے بھی پرہیز کریں۔ سحری یا افطار میں زیادہ کیفین والے مشروبات نیند خراب کر سکتے ہیں۔ مصنوعی جوسز کی بجائے تازہ پھلوں کا جوس یا لسی وغیرہ پئیں۔ ناظرین، سپلیمنٹ کا استعمال کریں۔ کیلا، پالک یا میگنیشیم ٹیبلٹ لیں تاکہ پٹھوں کے کھچاؤ سے بچے رہیں۔ وائٹامن بی کمپلیکس توانائی بحال کرنے کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، کھانا صرف عبادت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھائیں، نہ کہ لذت کے لیے۔ آخری عشرے میں خوراک کا مقصد صرف طاقت حاصل کرنا ہونا چاہیے تاکہ آپ لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کر سکیں۔ سادہ، متوازن اور ہلکی غذا کا انتخاب کریں اور کم خوراک اور زیادہ عبادت کا اصول اپنائیں۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے۔ اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے گناہوں سے توبہ، عبادت اور دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے قربت حاصل کریں۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رات اپنے اندر وہ برکت رکھتی ہے کہ اگر کوئی اسے پا لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لہٰذا اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اپنی روحانی ترقی کے لیے لمحہ بھر بھی سستی نہ کریں۔ یاد رکھیں، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں اور عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔